इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज आपने देखा ही होगा कि पेशावर में जिस तरह तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और हमारे कारकुन जिस तरह आज वो निकले गिरफ्तारी देने के लिए, इससे सबको एक चीज़ सामने आ जानी चाहिए कि आज कौम किधर खड़ी है। हमारे मुल्क की तारीख में इस तरह के सीन्स कभी ये नहीं देखे गए। एक वक्त पे जो मूवमेंट चली थी PNA की 70 की दिहाई में, उसमें भी गिरफ्तारियां होती थी, लेकिन 4 या 5 लोग जाके अपनी गिरफ्तारी देते थे। ऐसा कभी सीन नहीं हुआ कि इतनी तादाद में लोग आए और लीडरशिप के साथ, मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूं कि लीडरशिप के साथ जाके अपनी गिरफ्तारियां दें। तो मैं आज अपनी पेशावर की क़यादत और अपने कारकुनों को आज खराज तहसीन पेश करता हूं। और मैं इसलिए अपनी सारी कौम को ये बताना चाहता हूं कि क्यों ये हम कर रहे हैं। मैं फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूं, हम ये क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि ये पुरअमन तरीका है एहतजाज करने का। हम क्या चीज़ लोगों के सामने लाना चाहते हैं? हम ये सामने लाना चाहते हैं कि ये जिस तरह के हथकंडे इस हुकूमत ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए, जब से हमारी हुकूमत गई 10 अप्रैल के बाद पिछले साल, जो हमारे लोगों से इन्होंने किया है, मैं जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैंने कभी इस तरह का जुल्म नहीं देखा। जिस तरह इन्होंने लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, आज़म स्वाति पर तशद्दुद किया, उसको 3 बजे जाके घर से उठाया और उससे पहले उसके पोते और पोतियों के सामने उसको मारा, एक 75 साल के आदमी को, फिर टॉर्चर किया, फिर कपड़े उतार के टॉर्चर किया, फिर उसकी फिल्में बनाई। वो फिल्में इन्होंने तो हमारे 2-3 लोगों को दिखाई हैं, दिखाने के लिए कि आपसे भी ये होगा कि अगर आप इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। शहबाज गिल से जो इन्होंने किया, उसको जब उसको तशद्दुद कर रहे थे तो उसको बार बार पूछ रहे थे कि ये इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो, कहो इमरान खान ने तुम्हारे से करवाया। स्वाति को कह रहे थे कि ये इमरान खान को बताओ, ये उससे भी ये होगा। ये कौन से मजहब माशरे में ऐसे होता है? ये कब पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ था? और उसके बाद जो सोशल मीडिया के लोगों से इन्होंने किया, जो लोगों को उठा उठा के लेके जाते थे, उनको भी नंगा करते थे। मुझे नहीं अभी तक पता कि नंगा करने का इनको शौक क्या है, और कौन सा माशरा इजाजत देता है लोगों को इस तरह जलील करने का। आइन का आर्टिकल 14 आर्टिकल कहता है कि आप इंसान की, हर पाकिस्तान की जो डिग्निटी है, उसकी जो इज्जत है, उसको आप पामाल नहीं कर सकते। और इनका कसूर क्या था? आज़म स्वाति ने एक ट्वीट की कि जी बाजवा ने NRO 2 दिया है, सारा पाकिस्तान जानता है कि उसने दिया। शहबाज गिल ने कोई स्टेटमेंट दी, उससे पूछा भी नहीं कि क्या उसका मकसद क्या था, पीछे क्या था, कहने क्या वो क्या कर रहा था। उसके ऊपर तशद्दुद। शेख रशीद को उठा लिया, उसको ले गए, अफवाद चौधरी को उठाया, हमारे लोगों के ऊपर, सब के ऊपर FIR है। जिस तरह मैंने कहा मेरे ऊपर कोई 70 FIR है, दहशतगर्दी के केसेस बना दिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर एक एहतजाज होता है, इमरान खान को इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर देती है, उसके बाहर एहतजाज होता है, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कट जाता है, मैं वहां था भी नहीं। दूसरा, एक यही बददियानतदार, एक मॉरली करप्ट इलेक्शन कमीशन जो बार बार हमारे खिलाफ पूरी कैंपेन चला रही है, ये नून लीग का हिस्सा बन के और ये PDM का हिस्सा बन के, जो हमारे हर फैसला हमारे खिलाफ देता है, कैंपेन करता है। क्या केस था? फॉरेन फंडिंग केस। पहले पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं थी, पता चला कि वो अब प्रोहिबिटेड फंडिंग है।
وہ کیس جو میں آج لکھ کے دیتا ہوں کسی عدالت میں جائے گا یہ باہر پھینک دیں گے. کیس ہی کوئی نہیں ہے. وہ رپورٹ کے اوپر ایف آئی اے میرے اوپر وارنٹ نکال دیتی ہے, اور وہ اسی کے اوپر وہی جو کیس ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کا, اس میں باقیوں کو سارا بری, عدالت بری نہیں کرتی, ان کی ضمانت دے دیتی ہے سب کو. عمران خان کے اوپر وارنٹ نکلاتا ہے, اور ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا عمران خان کو جیل میں ڈالو یا ڈسکوالیفائی کرو یا ہمارے لوگوں کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈالو. کاف لیگ, میں آج یہ اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ان کو پورا آ کے یہاں زور لگایا گیا. جو لوگ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں انہوں نے پریشر ڈالا, پورا ایجنسیز نے پریشر ڈالا کہ عمران خان کو چھوڑ کے تو نون لیگ کی آپ ہم چیف منسٹرشپ ملتی ہے آپ وہ لے لیں. ہمارے لوگوں کو, ایم پیز کو, جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس آنی تھی ان سب کو کہا گیا, بلا بلا کے چن چن کے لوگوں کو, سب کو نہیں, چن چن کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ چھوڑیں. عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال دیا گیا, اب نون لیگ جائیں, آپ نے ووٹ نہیں ڈالنی. سب کے اوپر پریشر ڈالا گیا, ان کے اوپر پیسے بھی آفر کیے گئے اور پھر ان کو دھمکیاں دی گئی کہ آپ کی کوئی فیوچر نہیں ہے تحریک انصاف میں. چودھری پرویز الہی کو میں آج داد دیتا ہوں, ان کو اور ان کے بیٹے مونس الہی کو, کہ انہوں نے ان ساری دھمکیوں کے باوجود, پورا زور لگانے کے باوجود, ان کو کہا ہم آپ کے اوپر کرپشن کیسز کر دیں گے, ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ایک ان کا کوئی جاننے والا مونس الہی کا, اس کو پکڑ کے لے گئے, 3 دن اس کو رکھا, اس کو مار مور کے, اس کو اچھی طرح مار کے, اس کو ظلم کر کے گھر واپس لے کے آئے. ابھی بھی ان کا سیکرٹری جو ہے پرویز الہی کو, وہ غائب ہے. صرف ایک پریشر ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دو, اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ گورنمنٹ نہ ڈیزالو کرے تاکہ الیکشنز نہ ہو جائے. اس لیے ہم نے پرویز الہی کو آنر کیا کہ انہوں نے اس سارے پریشر کے باوجود انہوں نے اپنی پارٹی بھی ضم کی, اور اس لیے ہم نے آنر کیا کہ ہم اعزاز دیتے ہیں پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کا بنانے کے لیے. میں یہ آپ کو ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں کبھی پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوئیں. یہ جو ظلم, یہ جو تشدد, جھوٹی ایف آئی آرز, اور یہ اس طرح کا الیکشن کمیشن, ایسا الیکشن کمیشن کبھی پاکستان میں نہیں آیا. ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی, 2 انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنانی تھی, ہم نے وہ نام دیے جو کہ ساروں کو ایکسیپٹیبل تھے, وہ نام جو کریڈیبل تھے, جن کی کوئی جو رسپیکٹ تھی معاشرے میں. ہمیں پتا تھا کہ نون لیگ بھی ان کو جانتی ہے. انہوں نے چن کے یہاں چیف منسٹر پنجاب کا لے کے آئے جو ہمارا سخت مخالف تھا. اس کے بعد ہم نے 23 نام دیے, 22 نام دیے الیکشن کمیشن کو. ہم نے کہا ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا 25 مئی کو, آپ ان کو مہربانی کر کے پنجاب میں نہ لگائیں. تقریباً سب کو لگا دیا انہوں نے پنجاب میں. وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا تھا ان کو لگا دیا آج ہمارے اوپر, اور وہ نظر آ رہا ہے. ابھی ایک راجن پور میں, جامپور میں الیکشن ہو رہا ہے, بائی الیکشن جعفر لگاری کا. ساری ہمارے کارکنوں کے اوپر کیسز بن رہے ہیں. پولیس اور انتظامیہ پورا ان کے خلاف نکلی ہوئی ہے, ڈرا رہی ہے, دھمکا رہی ہے, اور ان کے یہ جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ اس کو اوپنلی اس کی سپورٹ کر رہی ہے. تو ایسا کبھی بھی کیئر ٹیکر تو آیا ہی نہیں ہے. کیئر ٹیکر ایسا لے کے آئے ہیں جو کہ جس طرح شہباز شریف کنٹرول کر رہا ہے اس کیئر ٹیکر کو. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انہوں نے حمزہ شریف کے دور میں رکھے ہوئے تھے, اور ادھر پختونخوا کے اندر ساری مولانا فضل الرحمان کی کیبنٹ اور ان کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایسی الیکشن کمیشن, اور جو اس نے پھر آگے کیا ہے, جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سارے سٹیپس لے رہے ہیں, یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف ہے. الیکشن کمیشن کے بھی سٹیپس, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بھی سٹیپس صرف اور صرف ہمارے خلاف ہے. اور وہ حکم کس سے لے رہے ہیں؟ وہ لے رہے ہیں جناب یہ نون لیگ والے سے, شہباز شریف سے. مریم وہ ساری جگہ پھر رہی ہے, پروٹوکول, گاڑیاں, پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں کنونشنز پہ.
पूरा रेस्ट हाउस रेनोवेट होता है कि जी मलका तरन्नम, मलका सॉरी तरन्नम नहीं, फरादीबा वो पहुंच रही हैं वहां, सारा कुछ इनके लिए इंतजाम बन रहा है, और वो वहां जाके फिर जो वो जिस तरह की तकरीरें की जा रही हैं, मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या जब केस सब जुडिस हो, सुप्रीम कोर्ट में केस हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? क्या आपका, क्योंकि सिर्फ आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आपको पता कि अवाम आपके साथ नहीं है, सिर्फ उससे बचने के लिए पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे, और सिर्फ एक मकसद है इनका कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। मेरा सवाल यह है कि आर्टिकल 224 224 पाकिस्तान के आइन का, उसमें कोई गुंजाइश है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होना चाहिए? कोई इसको चेंज कर सकता है? यानी इसकी कितना भी आप अपना ज़हन इस्तेमाल कर लें, जितने अच्छे वकील ले आए, मुझे यह समझा दें कि 90 दिन के बाद कैसे हो सकता है कि हुकूमत यह केयरटेकर चल सकती है। और मेरा अगला सवाल है कि जो पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो करारदाद मकासद, जो बुनियाद रखी थी कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है, उसमें एक चीज वाज़ेह है कि सॉवरेनिटी वो अल्लाह की है, और अल्लाह के बाद जो फैसले करेंगे वो अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदों की है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की है, जो अवाम ने सेलेक्ट किए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स दो बैठा दिए लाके, पहले तो ये सारी, कभी, मैं फिर से कहता हूं, कभी ऐसी जानबदार केयरटेकर गवर्नमेंट्स नहीं आई, लेकिन उसके अलावा क्या अब ये 90 दिन के बाद ये बैठेंगी जिनका सिर्फ काम है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरा एजेंडा है कि हमें खत्म किया जाए, या हमारे पर केसेस बनाए जाए, नून लीग को जताया जाए या पीडीएम को जताया जाए? ये किस तरह 90 दिन के बाद बैठेंगे? क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, इनका तो सिर्फ काम था केयरटेकर गवर्नमेंट्स का कि आके साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना। स्वाय साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के सब कुछ और कर रहे हैं। जेआईटी, मैं फिर से कहता हूं, जो जेआईटी पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी, जो मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, वो कैसे बंद कर दी है? उसका रिकॉर्ड कैसे गायब हो गया? ये इनका मैंडेट किधर से आ गया? ये वो स्टेप्स उठा रहे हैं जो किसी भी केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं उठा सकती थी। बड़ा वाज़ेह है केयरटेकर गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो ये 90 दिन के बाद कैसे ठहर सकते हैं? और मैं फिर से कहता हूं कि ये जो अटैक्स कर रहे हैं अदलिया पे, इसका सिर्फ एक मकसद है, उनको ब्लैकमेल करने का, डराने का, धमकाने का, कि कहीं वो इस प्रेशर में आके तो इससे पीछे हट जाएं, जो कि एक वाज़ेह आइन के अंदर 90 दिन की स्टिपुलेशन दी हुई है। मैं आज दो और चीज़ों पे भी जल्दी से बात करना चाहता हूं। एक, कि हमारे लोगों ने जो सीनियर लीडरशिप ने जो गिरफ्तारी दी थी कल यहां लाहौर के अंदर, उनको बजाय ये कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो सियासी तौर पे वो जो जिन्होंने एक पुरअमन एहतजाज के लिए एक अपना एहतजाज जमहूरियत में रजिस्टर करवाया था, उनको ऐसे रखा जा रहा है जिस तरह वो कोई दहशतगर्द है। उनको कभी कहां भिजवा रहे हैं, कभी किस शहर में भिजवा रहे हैं। शाह महमूद को अटक भिजवा दिया, असद उमर को लिया भिजवा दिया, किसी को डीजी आजम स्वाति को। ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये लोग इससे देख के डरेंगे? अगर इसको देख के डरते, जो आज पेशावर में पब्लिक निकली है, ऐसे निकलती जिस तरह पब्लिक निकली है। और इंशाल्लाह कल आप पिंडी में देखेंगे कि जिस तरह पब्लिक निकलेगी, अब कहेंगे हमें जेलों में डालो। ये खौफ नहीं है किसी को अब कि ये आप जो वो अटक चले जाएं या कहीं चले जाए तो हम डर जाएंगे। कि आप अगर ये समझते हैं ये जो इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये सारे जो मुजरिम पेशा लोगों को ऊपर बैठा दिया और उनके पीछे सहूलतकार, क्या वो समझते हैं हम डर जाएंगे इससे? इससे लोगों का अज़म और मजबूत हो रहा है।
ہمیں ساری جگہ سے میسیجز آ رہی ہیں جو ہمارے لوگوں کو لے کے گئے ہیں لئیے یا ڈی جی خان یا جدھر بھی، سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں. ایک ایک سے میسج آئی ہے کہ بالکل ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا. سو اس سے کوئی گھبرا نہیں رہا. اور کل انشاءاللہ پنڈی میں دیکھیں گے جس طرح پبلک نکلے گی، جس طرح ہماری قیادت تیار ہے اپنے آپ کو یہ جیل بھرو تحریک کے اندر شامل ہونے کے لیے. اور پھر جو ہمارا احتجاج جس کا جو دوسرا پہلو ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پر تشدد ہوا، ظلم ہوا، جو انہوں نے جس طرح کی ایف آئی آر، جو ہر روز ایک مشن پہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ کرواؤ اور ان کو کرش کرو تحریک انصاف کو. تو ایک تو اس کے اوپر احتجاج ہے، پرامن احتجاج ہے. اور میں یہ یاد کروا دوں آپ کو کہ سری لنکا میں انہی حالات کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی تھی اور لوگوں نے جلائے تھے گھر، پرائم منسٹر کا گھر جلا دیا تھا، پبلک خود سڑکوں پہ آ گئی تھی. اگر یہ تحریک انصاف اس وقت نہ ہو تو یہ پبلک اسی طرح سڑکوں پہ نکلے گی. جس طرح کے حالات یہاں بن گئے آج پاکستان میں، پبلک تو خود نکلنے کے لیے تیار ہے سڑکوں میں. میں اپنا جو لاہور ہائی کورٹ، مجھے 3 بجے تو ہمیں پتا، انہوں نے جب ہمیں پتا چلا کہ وہ بلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کو پیشی دینی پڑے گی، 3 بجے تو فیصلہ کرتے ہیں. 4:15 بجے گھر سے نکلتا ہوں اور جو پبلک سڑکوں کے اوپر آتی ہے، ایسے تو پبلک کبھی نہیں نکلتی. تو پبلک تو تیار بیٹھی ہوئی ہے. جس طرح آج پشاور میں دیکھا، قوم تو تیار ہے. اگر ہم یہ پرامن طریقہ نہ اختیار کریں تو یہ قوم وہ راستہ اختیار کرے گی، یہ قوم اس طرف جائے گی جدھر اس ملک کے اندر تباہی مچے گی. اس کو روکنے کے لیے یہ پرامن احتجاج ہے. اور جو دوسری وجہ ہے میری احتجاج کی، جو دوسری وجہ ہے وہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جو شہباز شریف نے کل تقریر کی، قوم کو مزید اور قربانیاں دینی پڑیں گی. شہباز شریف، یہ قوم 10 مہینے سے جو آپ نے سازش کر کے یہ چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا ہے، جس میں آپ سب سے بڑے ڈاکو ہیں اور آپ اور بڑے بھائی اور آصف زرداری، آپ سے بڑے ڈاکو اس ملک میں آئے نہیں. 30 سال سے آپ چوری کر رہے ہیں، اربوں روپیہ آپ نے چوری کر کے ملک سے باہر بھجوایا ہے. ذرا پوچھیں تو صحیح کہ آپ کا ٹبر وہاں رہتا کیسے ہے؟ کون سی آپ کی آمدنی تھی جو اتنے بڑے بڑے آپ نے گھر خریدے؟ یہاں کا چوری کا پیسہ تھا تو اپنا پیسہ باہر بھجوا دیا. 1100 ارب روپے کے کرپشن کیسز معاف کروا لیے اپنے، اور قوم کو کہتے ہیں کہ اوہ ابھی آپ کے امتحان ختم نہیں ہوئے، ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. میں اس کے اوپر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی شہباز شریف لوگوں کو پوچھا ہے کہ آج لوگوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ جب ہمارے دور پہ آپ بار بار ہر روز اسمبلی میں کھڑے ہو کے جدرا، ہمارے دور میں تو کوئی اپوزیشن کے مسئلے نہیں تھے. جو آپ کے کیسز تھے وہ تو سارے آپ کے 95% کیسز آپ کے خلاف وہ تو پہلی گورنمنٹ سے بنائے ہوئے تھے، آپ کے اپنے دور میں بنے تھے. اسحاق ڈار تو آپ کی حکومت میں ملک سے فرار ہوا تھا. جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنے زیادہ پیسے $5 ملین باہر کیسے بھجوائے ہیں، تو جب اسے جواب پوچھا ملک سے باہر بھاگ گیا. نواز شریف کے دونوں بیٹے آپ کے دور میں ملک سے باہر فرار ہوئے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ آپ کی پراپرٹیز اربوں روپے کی کدھر سے آئی ہیں، وہ باہر بھاگ گئے. یہ جو اس کا شہباز شریف، آپ کا جو بیٹا، آپ کا جو داماد تھا، وہ آپ کے دور میں باہر بھاگا تھا جب پتا چلا کہ سرکاری طور پہ اس نے سرکاری ایک اپنی کوئی بلڈنگ کرائے پہ دی ہوئی تھی، وہ ابھی بنی نہیں تھی، اس کو جب پیسہ مل رہا تھا، جب اسے سوال پوچھا وہ باہر بھاگ گیا. اور آپ کا پتہ ہے کہ آپ کا ٹرائل ہو رہا تھا اور آپ پکڑے جانے والے تھے مقصود چپڑاسی کے کیس میں، اور واپس آ کے جیسے ہی آپ اقتدار میں آئے تو 4 گواہ مارے گئے ہیں جن کو پیسے، آپ کے نوکر تھے جن کو پیسے آ رہے تھے، جس میں مقصود چپڑاسی، چاروں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. کوئی اتنی عمر بھی نہیں تھی ان کی، چاروں کو یہ ایک دم آتے ساتھ ہی 2 مہینے میں اٹیک ہو گیا. اور سب سے بڑی بات کہ جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، جو آپ کا ایف آئی اے کا انویسٹیگیٹ ڈاکٹر رضوان تھا، اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور آپ نے سارے اپنے کیسز معاف کروا لیے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو اور قربانیوں کے لیے تیار ہو جا. 30,000 جس کا تھا پچھلی اپریل میں جب نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی،
وہ آج صرف 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے. آج کل کی مہنگائی میں 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے جس کا 30,000 مہینے کی تنخواہ تھی پچھلی اپریل میں. جو لاکھ روپے کماتا تھا جو گھر، اس کی صرف خریدار کی پاور 70,000 رہ گئی ہے. اور ابھی آپ جب مزید اور مہنگائی کریں گے تو یہ اور وہ نیچے ان کے پاس تنخواہوں کے اندر کبھی پورا ہی نہیں ہو سکے گا کہ وہ کس طرح بچوں کا پیٹ پالیں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی اور مہنگائی ہوگی. تو یہ قوم آپ سے صرف ایک چیز مانگتی ہے کہ جو بھی آپ نے سازش کر کے وعدے کیے تھے نا کہ میں ایک دم پنجاب سپیڈ لا کے تو پاکستان کو اٹھا دوں گا، میں ترقی کر دوں گا، وہ ساری سوشل میڈیا پہ آپ کی سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں. دیکھو میں آتے ساتھ ہی 6 مہینے میں کیسے پاکستان کو اٹھاتا ہوں. جب ایک جمہوریت کے اندر آپ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتے اور لوگوں کی کمر توڑ دیتے ہیں مہنگائی کے ذریعے، آج گھروں کے اندر مشکل پڑی ہوئی ہے، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. گھر میں جو بیویاں مائیں بیٹھی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارا خرچہ پورا نہیں ہو رہا. خامد آگے سے کہتا ہے میں بچوں کی بھی فیس دینی ہے، میں کدھر سے پیسہ لے کے آؤں، میں نے کپڑے لینے ہیں. یہ ہوا ہے آج تک گھروں میں، اور آپ کہہ رہے ہیں مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. یہ دوسری وجہ احتجاج کی. ہم 2 وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں. اور میں آخر میں جاتے ہوئے اپنے ججز کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں. یہ فیصلہ کن وقت ہے. اس ملک کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ اس طرح کے یا یہ جو طاقتور جو قانون کو اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں، یا وہ اس ملک کو پریشرائز کرتے ہیں اپنی عدلیہ کو کہ وہ ہٹ جائیں آئین سے، یا وہ انصاف دینے سے پیچھے ہٹ جائیں، یا تو وہ پریشرائز کرتے ہیں. وہ یہ جو نیوٹرلز کہتے ہیں ان کے پریشر میں مارشل لا لگتا ہے، یہ قائم توڑ دیتے ہیں. اور یا پھر یہ جو 2 مافیا خاندان ہیں، ہم یاد کرانا چاہتا ہوں اس قوم کو، انہوں نے اس ملک کی تاریخ میں واحد ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. جسٹس سجاد علی شاہ کی ریپوٹیشن ساری جوڈیشری جانتی ہے. ایک دیانتدار آدمی تھے، ان کو بگایا. اور پھر یہ تاڑڑ جو تھا پرانا، جو بریف کیس لے کے گیا کوئٹہ اور وہاں ججز کو خریدا گیا، یہ انہوں نے کیا. وہ یہ ان کی تاریخ ہے. جو نواز شریف تھا، یہ جب آج سے 40 سال پہلے یہ کرکٹ کھیلتا تھا جمخانہ کے اندر، سارے لوگوں سے پوچھ لیں کہ یہ میچ کھیل کے اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا، یہ تاکہ اس کو کوئی آؤٹ نہ دے دے. یہ کرکٹ بھی روندی مار کے کھیلتا تھا. اس نے کوئی کام آج تک دیانتداری سے نہیں کیا. اس نے کبھی بھی جوڈیشری کو دیانتداری سے فنکشن کرتے نہیں دیکھا. جب وہ فون کال ہے کہ شہباز شریف کال کر رہا ہے جسٹس جس کو بھی کہ جی یہ بے نظیر کو یا سیف الرحمان، شہباز شریف کچھ اور سزائیں بتا رہے ہیں کہ جج صاحب ان کو یہ 3 سے 5 سال کی سزا دی جائے. یہ ان کو ویسے جج چاہیے. ان کو کبھی بھی آزاد عدلیہ، جس طرح سجاد علی شاہ جیسے جج تھے، وہ کبھی بھی ان کو گوارا نہیں تھے. اور بیٹی کا بھی یہی حال ہے. اور ابھی شہباز شریف بھی وہ بھی بول رہا ہے ججز کے اگینسٹ. صرف آرٹیکل 224 پڑھ لیں آئین کا، مجھے یہ سمجھا دیں کہ کیسے 90 دن کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ 90 دن سے آگے الیکشن جائے. صرف پڑھ لیں. ساری قوم کو پتا ہے کہ اس وقت صرف ایک طریقہ ہے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا، اور وہ ہیں الیکشنز. جتنی دیر یہ چلتا جائے گا، یہ چور بیٹھے ہوئے چوریاں اپنی بچاتے جائیں گے اور صرف ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن میں یہ ہار جائیں گے. جتنی دیر یہ اوپر بیٹھے رہیں گے، یہ ملک مزید دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. اور اس لیے ہم نے اپنی حکومتیں قربان کی تھیں. کبھی کوئی اپنی 60% سے اوپر پاکستان پہ حکومت کر رہی ہو ایک پارٹی، اور وہ کبھی اپنی حکومتیں پاکستان کی تاریخ پہ قربان نہیں کی. صرف ایک مقصد تھا کہ ملک کو مزید یہ تباہی سے بچایا جائے اور الیکشنز کروائے جائے. جو ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے گا. سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس سے. پاکستان پائندہ باد.